خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں، اس جنگ میں موجود ہے، تشریف فرما ہے. خندق کھودی، صحابہ کرام کھود رہے ہیں. اس خندق میں ایک پتھر نکلا ہے جو حضرات صحابہ کرام سے ٹوٹتا نہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ہے، اڑا ہوا ہے، ٹوٹتا نہیں، یہ خندق نہیں بنتی. اللہ اکبر، خود تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لیا اور اس پتھر پہ مارا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کے بعد فرمایا کہ تم یہ ٹوکریاں بھر بھر کے میرے سر پہ رکھو. آج تو اگر ذرا سا بڑا آدمی ہو جائے، دنیا کی بات نہیں کرتا، دینی اعتبار سے بھی اگر تھوڑا سا مقام مل جائے، پھر مسواک بھی اس کو کوئی اور ہی اٹھا کے دے، استنجا خانے میں لوٹا بھی کوئی اور رکھ کے آئے. عرش عظیم کے مہمان کا حال دیکھو، خدا کے پیغمبر کا حال دیکھو، امام الانبیاء کا عمل دیکھو. فرمایا ٹوکریاں بھرو اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھو، میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا. چنانچہ صحابہ کرام نے ٹوکریاں بھری پتھروں کی اور مٹی کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھی. جس وقت آپ اٹھا کر تشریف لے جانے لگے، صحابہ کرام کو رجس آ گیا، فرمانے لگے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور لوگوں آؤ، ہم نے اس ذات کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس نبی کی محبت دل میں بسائی ہے، اس نبی کا عشق اپنے دل میں بسایا، اس نبی کی سوز و گداز کو ہم نے اپنے دل میں بسا لیا، جو ہر معاملے میں ہماری ساتھ ہوتے ہیں. اور لوگوں دیکھ لو، تاج نبوت ہے، امام الانبیاء ہے، ٹوکری اٹھا کر تشریف لے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی زبان سے یہ شعر سن لیا، سر مبارک پہ ٹوکری ہے، فرمایا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اور لوگوں، اور میرے پروردگار، دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، آخرت کی عیش عیش ہے. اور میرے پروردگار ان مہاجرین انصار کو معاف کر دے. تو غرضے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صحابہ کرام کے جنگ میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، جہاد میں بھی ساتھ ساتھ ہیں، مشکل سے مشکل وقت میں صحابہ کرام ساتھ ساتھ ہیں. تو غزوہ خندق کے موقع پر قبیلہ بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے عہد خلافی کر دی، بدعہدی کر دی. چاروں طرف سے کافر ٹوٹ کے آ پڑے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کافر لوگ آ گئے. یہودیوں نے بدعہدی کر دی. میں نہیں کہتا، قرآن گواہ، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. قرآن کریم خود گواہ ہے، صحابہ کرام کی حالت یہ بنی، چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے، پیاس نے بے ہوش کر دیا، بھوک نے بے ہوش کر دیا. ہزاروں صحابہ اس جنگ میں شامل ہے جن کے پیروں میں جوتی نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، حلق میں تری نہیں، تمام چیزیں ختم ہے. فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ
القلوب الحناجر، تمہارے سانس حلق میں آ کے اٹک گئے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر رہے ہیں، دھڑام دھڑام صحابہ گرتے ہیں، کپڑے کی آڑ کر کے چھاؤں کرنے کے لیے کپڑا نہیں، صحابہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ کر کر کے سورج کی تپش سے بچتے ہیں، پیاس نے مارا، بھوک نے مارا، پیر جل رہے ہیں، لیکن گر رہے ہیں بے ہوش ہو کر کے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم وہاں ہوتے تو کہتے لو میاں خامخواہ، جب انتظام نہیں تو جنگ کرنا کوئی ضروری ہے؟ پہلے انتظام کرنا چاہیے تھا۔ کمال ہے بھائی، مروا ڈالا چاروں طرف سے۔ بھائی انتظام، اگر گدڑ کا شکار کرنا ہو تو کھیل کی تیاری ہونی چاہیے۔ بے شمار صحابہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر رہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اللہ کا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن، میں نہیں کہتا، کوئی طبقہ نہیں کہتا، کوئی جماعت نہیں کہتی، میری تیری بات صحابہ کی زبان سے نہیں نکلی، ہمارا انداز گفتگو نہیں نکلا۔ قرآن کہتا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ بے ہوش ہو کر کے گرتے بھی جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے سچ فرمایا ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے، صدق اللہ ورسولہ، سچ فرمایا، کافر کا کوئی اعتبار نہیں، چاروں طرف سے حملہ کر دیا، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہ تو جنگ کی بات تھی، یہ تو جہاد کی بات تھی۔ شادی میں لے جاؤ برات بنا کر، اگر کہیں رستے میں تنگی آ جائے، ٹکر ہو جائے، سارے کہیں گے مروا ڈالا، اچھی دعوت کھلائیے، جبھی تو میں انکار کر رہا تھا۔ ہم تو شادی میں سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، برات میں سے نکل کے بھاگ جائیں گے۔ یہ صحابہ تھے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے چاروں طرف سے تیر اندازی ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے، صحابہ گر رہے ہیں اور منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ صدق اللہ و رسول، اللہ بھی سچا، ہمارا نبی بھی سچا۔ آخری وقت میں اس کلمے کا منہ سے نکلنا کوئی مذاق ہے؟ حالانکہ ہم جیسوں کے بارے میں قرآن کریم کا ایک فیصلہ ہے 4 سپارے میں، ایک ذہن ہے نا میرا اور سب کا، یار اگر ابھی نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے، ایک دن آئے گا توبہ کر کے ہم بھی نمازی بن جائیں گے۔ اب اگر میں چوری کرتا ہوں تو کیا ہے، آخر ایک دن چھوڑ دوں گا۔ میں اگر آج بدکاری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں تو کیا ہوا، آخر ایک دن میں چھوڑ دوں گا۔ قرآن کریم نے اس بات کو دوہرایا، فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس آدمی کی توبہ نہیں جو چھوڑتا نہیں، برا کام بھی کرتا جاتا ہے، توبہ بھی کرتا جاتا ہے، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ کسی کو موت کا فرشتہ نظر آئے پھر وہ کہے میری توبہ، اللہ فرماتے ہیں برائی کرتے کرتے جو توبہ کرتا ہے اس کی بھی قبول نہیں، اور جو موت کا فرشتہ نظر آ گیا اس کی بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ موت کو دیکھ کر توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ ارے اسرائیل کو دیکھ کے توبہ یاد آ گئی، میرے محبوب کے فرمان پہ توبہ یاد نہ آئی؟ ملک الموت
موت کو دیکھ کر موت یاد آ گئی، میرے قرآن کو پڑھ کر موت یاد نہ آئی؟ اور ہمارے یہاں تو حال یہ بنا ہوا ہے، ایک امیر آدمی تھا، بڑے بڑے لوگ کتے عموماً پالتے، اس کا کتا مر گیا تو بیٹھ کے رونے لگا، پڑوسیوں نے کہا بدبخت کتے کو رویا کرے کبھی، کوئی بندہ تو نہیں مر گیا کتے کو رو رہا؟ کہنے لگا کتے کو نہیں روتا میں، نگار کہنے لگا رو اس بات سے رہا ہوں کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا، اسرائیل نے میرا گھر دیکھ لیا، وہ ضرور آئے گا کبھی نہ کبھی۔ تو ہم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں کب سوچتے ہیں؟ زندگیاں لمبی لمبی بنا رکھی ہیں، میں تو ابھی 100 سال تک زندہ رہوں گا، آئینے میں منہ دیکھتا ہے یار ابھی تو گاڑی کے سارے بال کالے ہیں، ابھی سفید ہوں گے، پھر کوڈا ہو کے چلوں گا، پھر ہاتھ پکڑ کے چلوں گا، کبھی جا کے مروں گا۔ قرآن کریم نے دوہرایا للکار کے کہا تجھے کیا معلوم ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تجھے کیا معلوم ہے کل کیا بن جائے گی، وما تدری نفس بأي أرض تموت، تجھے کیا معلوم ہے گھر میں موت آئے گی، آپریشن روم میں موت آئے گی، اسپتال میں موت آئے گی، تجھے کیا معلوم سڑک پہ موت آئے گی، کچھ کھاتے پیتے موت آئے گی، یا لیٹے لیٹے موت آئے گی، یا بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ملے گی، کھڑے کھڑے کی آ جائے گی۔ فیصل آباد میں ابھی گیا پچھلے ہفتے سے، ایک دوست نے بتایا کہ میرا بیٹا الگ تھلگ رہتا تھا، پروفیسر تھا، بیوی کراچی کی تھی، وہ بال بچوں سمیت کراچی گئی ہوئی تھی، گھر میں اکیلا، کھانا لایا ہوٹل سے، میز پہ رکھا، آدھی روٹی کھائی آدھی باقی، گرمی کا موسم تھا، دروازے سب بند کر دیے تھے، 3 دن ہو گئے دروازہ نہیں کھلا، پریشانی ہوئی کہ دروازہ کیوں نہیں کھلتا، پروفیسر صاحب کالج میں کیوں نہیں آتے، تلاش کرتے کرتے دروازہ توڑ کے جب جا کے دیکھا، اور غور کر کراچی کے مسلمان، لقمہ منہ میں بھی ہے، لقمہ ہاتھ میں بھی ہے، روٹی میز پہ بھی ہے، اور جناب کو 3را دن ہو گیا فوت ہوئے، لقمہ ہاتھ میں بھی ہے، لقمہ منہ میں بھی ہے، روٹی میز پہ بھی ہے، جو لقمہ منہ میں تھا اندر حلق میں اتارنے کی اجازت نہیں، جو ہاتھ میں تھا وہ منہ میں ڈالنے کی اجازت نہیں، جو میز پہ تھا اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں۔ آج جو ہے وقت 3 دن تک گھر والوں کو پتہ نہ چلا، کرسی پہ بیٹھے بٹھائے ملے اور دم نہیں ہے۔ پچھلے دنوں لاہور گیا تو وہاں لوگ بتلا رہے تھے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پیٹرول پمپ پہ آیا اور کہنے لگا کہ اتنے لیٹر تیل ڈال دو، انہوں نے ڈال دیا، اب وہ تیل ڈالنے والا کھڑکی کی طرف گیا پیسے لینے، اس نے جیب میں سے پیسے نکالے اور گنے، اور یوں چٹکی میں لے کر کھڑکی میں سے اس پیٹرول والے کو دے رہا ہے، وہ نوٹ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اس کی چٹکی سخت ہو گئی، وہ کہتا ہے یار اور گاڑیاں کھڑی ہیں مذاق بن کر چھوڑنا، وہ کھینچتا نوٹ چھوٹتے نہیں، تو کہتا یار کمال ہے تجھے میری مصروفیت کا پتہ ہی نہیں، مذاق بنا رکھا ہے، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ہے، ایک ہاتھ میں پیسے ہیں، وہ کہتا چھوڑ دے مذاق نہ کر، وہ سمجھ رہا ہے مذاق ہو رہا ہے، ڈرائیور صاحب آگے پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو دغا شیطان نے دل میں ڈال رکھا ہے کہ ابھی بہت دیر ہے موت میں، ابھی بہت دیر ہے موت میں، یہ بات نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سانس زیادہ لینے کی اجازت نہیں، ایک دانہ کھانے کی اجازت نہیں، ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت نہیں،
ایک اللہ کی ذات کا حکم چلتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اس کی ذات علیم اور خبیر ہے، وہی جانتا ہے کب کسی کو بلاوا آ جائے گا، کس حالت میں موت آئے گی۔ بات کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کی۔ صحابہ وہ مقدروں والے جوان ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا۔ وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے اپنی آنکھ سے ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ وہ مقدروں والے لوگ ہیں، بیمار پڑتے تھے امام الانبیاء پوچھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ وہ مقدروں والے جوان ہیں، بچے پیدا ہوتے تھے تو نام حضور رکھا کرتے تھے۔ وہ مقدروں والے جوان ہیں کہ غربت میں حضور کو تکلیف ان کی وجہ سے پہنچا کرتی تھی۔ وہ مقدروں والے جوان ہیں کہ جن کی تنگ دستی، جن کی پریشانی پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ آج اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا یا کوئی بندہ مر جائے گا، تجھے بیٹھ کر تیری بیٹی روے گی ابا جان نہیں آئے، تیری ہمشیرہ روے گی، تیری اماں جان روے گی، تیری گھر والی روے گی۔ صحابہ وہ ہے جنہیں یاد کر کر کے امام الانبیاء رویا کرتے تھے۔ عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے۔ خدا کی قسم قربان جاؤں اس جوان پہ جس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور سے یاد کیا ہو۔ سارا مکہ، سارا مدینہ، سارا عرب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کے خوش ہوا کرتا تھا۔ ارے ان کانوں پہ قربان ہو جاؤ جن کانوں نے کلام خدا زبان مصطفیٰ سے سنا، ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام الانبیاء ہو۔ عامر بن بحیرہ ایسا جوان تھا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمایا کرتے تھے تو مجھے قرآن سنا، جب تو کلام مجید پڑھتا ہے مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ تو کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس سے قرآن سننے کے لیے سرکار مدینہ بےتاب ہے۔ اور جب عامر بن بحیرہ کو شہید کر دیا گیا، پیٹ میں نیزہ مارا، مارنے والا کہتا میں نے نیزہ مارا پرلے پار نکل گیا، آہ نہ کی، آئے نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، اتنا سا جملہ زبان سے نکلا، کہتا فزت برب الکعبہ، اولادو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا عظمتیں ہیں ان حضرات کی، قربان جاؤں قربان جاؤں۔ دوسرے نوجوانوں نے آ کر کے یہ بتلایا کہ عامر بن بحیرہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف بلند ہو گئی، اوپر کو چڑھ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظروں نے جواب دے دیا عامر بن بحیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ جب مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے، جب مدینے پاک میں بتایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عامر بن بحیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہو گئی اور اتنی بلند ہوئی کہ ہماری نظروں نے جواب دے دیا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامر بن بحیرہ نے قربانی دی، شہادت حاصل کی، قرآن اچھا پڑھتا تھا، میرا شاگرد تھا، میرا دیوانہ تھا، میرا پروانہ تھا، میرا غلام تھا۔ نوری فرشتوں نے اس کا غسل، اس کا دفن، اس کا کفن، اس کی نماز جنازہ تمام کے تمام اپنے ذمہ لگا لیا۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے، اور انہوں نے قربانیاں دے کر کے تمام کا تمام دین ہم تک پہنچایا۔
بڑی بڑی منزلیں طے کرنی پڑی. مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ گھیرے میں آ گئے، کافروں کے محاصرے میں آ گئے، کافروں نے گھیرے میں لے لیے. چنانچہ یہ آواز حضرت خالد کی بیوی نے بھی سن لی. اس زمانے کی بیویوں کو اپنے خامدوں پہ بڑا اعتبار تھا. بیوی کہتی ہے غلط ہے، غلط ہے، خالد گھیرے میں نہیں آ سکتا، سیف اللہ ہو کر گھیرے میں کیسے آ جائے گا؟ مگر ام تمیم نے، خالد کی گھر والی نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو جو ٹوپی اوڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کیا کرتے تھے، لڑائی لڑا کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، وہ ٹوپی گھر میں بھول گئے. اور بات کیا تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد عربی سبقت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یعنی آپ کی داڑھی مبارک کے بال رکھے ہوئے تھے. صحابہ نبی کے بالوں میں برکت جانتے تھے، نبی کے لعاب میں برکت جانتے تھے، نبی کے وضو کے پانی میں برکت جانتے تھے، نبی نے جہاں قدم رکھا اس زمین میں برکت جانتے تھے، نبی کے پسینے میں برکت جانتے تھے. اور آج ہم مسلمان ہیں، نبی کے لائے ہوئے قرآن میں برکت نہیں جانتے. اگر ابھی میں تمہیں بتا دوں اور یہ کہہ دوں کہ یہاں حیدرآباد سے پرے ٹنڈو آدم شہزاد پور کے درمیان میں ایک درخت ہے، اس کے ہر پتے میں شفا ہے. بڑی بیماریاں لوگوں کی چلی گئی یہ پتے چبانے میں. آپ جتنے جلدی بھی جائیں گے نا بعد میں پہنچیں گے وہ درخت پہلے ٹنڈا ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ تیرا درخت کے پتوں پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین کوئی نہیں. کئی لوگ ملتے اجی بچی کو بڑی تکلیف رہتی ہے، مولانا بڑا پریشان ہوں کئی سال سے. ارے بھائی الحمد شریف سورت فاتحہ آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پلایا کرو. اجی کوئی بڑا سا وظیفہ بتلاؤ، بڑا سا. سورت بقرہ اگر بتلا دے تو پھر بھی منہ بناتے ہیں جی میں کاروباری آدمی ہوں، میں اتنا بڑا کیسے پڑھوں. سورت بقرہ بتا دے وہ بھی قبول نہیں، سورت فاتحہ بتائے وہ بھی قبول نہیں. اور اگر یہ کہہ دوں کہ ملتان میں جو ہماری مسجد کے پانی نالی کا پانی نکلتا ہے اس میں شفا ہے تو میرے خیال میں تو کل کی گاڑی میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. ذہن یہ بن گیا کہ آج کل درختوں میں، پانیوں میں، ٹبوں میں برکت ہے اور اللہ کے قرآن میں برکت نہیں. اور مسلمانوں کو عقل پہ زور دو، جس قرآن کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک ساری رات کھڑا ہو کر تلاوت فرمایا ہو، وہ قرآن کتنی برکتوں والی شے ہوگی، وہ کتنی عظمتوں والی شے ہوگی، وہ کتنی حرمت والی چیز ہوگی، وہ کتنی ادب والی چیز ہوگی کہ جس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ورد اور وظیفہ بنایا اور صحابہ نے اس کا بڑا وظیفہ بنایا. قافلہ ہے، لشکر ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. شام ہوئی، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی پہرے داری کرے؟ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اٹھے ہیں دونوں جوان انصاری، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے. فرمایا بہت اچھا. دونوں جا کر کھڑے ہو گئے. صحابہ اپنی زندگی کی قیمت جانتے تھے، ہمیں قیمت معلوم نہیں. دونوں کہنے لگے کہ یار جاگنا ہی تو ہے، پہرا ہی دینا ہے، آدھی رات تم جاگ لو آدھی رات میں جاگ لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک. ایک سو گیا، جو جاگ رہا تھا اس نے پھر سوچا کہ یوں خامخواہ بیٹھا ہوا جاگتا رہوں میرے پلے کیا پڑے گا، کیوں نہ ہو نماز کی نیت باندھ کر قرآن کی تلاوت کروں. چنانچہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. دشمنوں نے دیکھ لیا کہ ایک سویا ہوا ہے
اور ایک نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے. اور مسلمانوں خدا کی قسم صحابہ کی نماز کے بارے میں کفار کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ ایسی نماز پڑھتے ہیں تیر مارو تو انہیں پتہ نہیں چلتا. دشمنان دین کا یہ خیال اور عقیدہ تھا کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اتنا انہماک ہوتا ہے، وہ اتنا اس میں عاجزی کرتا ہے اور اتنا رب کے حضور ہوتا ہے کہ اس کی کمر میں تیر مارو اسے تیر کا پتہ نہیں چلتا. ایک ہماری نماز ہے، ایک ان کی نماز تھی. ایک سیدنا شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، ایک سیدنا حسین نے سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا آج تک سر سجدے میں ہے. آئے عبادت کر جس کی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور جس کے لیے سجدہ کیا گیا وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے کس کے دروازے پہ سر جھکایا. اسی کو کہتا کہ یہ کچھ اٹھا سر سجدے سے، اٹھا سر سجدے سے، کچھ ایسی محریت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں، ایسی نیند آئی قیامت آ جا سکتی ہے. سیدنا حسین آج بھی جنت کے اعلیٰ درجوں میں سوئے ہوئے. صحابی جس کی کمر میں تیر لگا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، لہو بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا. اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا قسم ہو گیا دشمن آ گیا نماز ختم کر. اس نے شور مچایا، اس نے نماز ختم کی اور نماز ختم کرنے کے بعد وہ سونے والا ساتھی کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے تیر لگے ہیں لہو بہ کر میرے نیچے آ گیا تجھے پتہ نہیں چلا؟ کہتا ہے مالک کے کائنات کی قسم ہے جب سلام پھیرا تو کچھ پیڑ درد معلوم ہوئی، مجھے پہلے کوئی پتہ نہ تھا، مجھے کوئی پتہ نہ چلا. اب وہ ساتھی کہنے لگا اللہ سیدھا ہو، میں تیری کمر میں جو تیر چبھے ہوئے ہیں ان کو نکال دوں. جب وہ نکالنے لگا تو جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہتا ہے یار درد ہو رہا ہے. نگر لگتے ہوئے درد نہیں ہوا، اب نکالتا ہوں تو درد ہو رہا ہے. تو یہی کہتا ہے، کہتا پھر یوں کر میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں قرآن کی تلاوت شروع کروں گا، اگر تو میرا قیمہ بھی بنا دے گا مجھے پتہ نہ چلے گا. تو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق میں صحابہ کرام غش کھا کھا کر کے گر رہے ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، سخت دھوپ ہے، پریشانی ہے، چاروں طرف سے دشمنوں کا جھمگٹا ہے، گر رہے ہیں اور آواز نکلتی ہے صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. پھر قرآن کا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. خدا خود کہتا ہے تسلیم و رضا کا انہوں نے ایسا پیمانہ پیش کیا، ایسی صورت بنائی، اللہ پاک جل شانہ نے خود ان کی عظمتوں کا قرآن مجید میں گواہی دی اور فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. قرآن نے گواہی دی، پروردگار عالم نے گواہی دی، اللہ جل شانہ نے گواہی دی کہ یہ تو ایسے پکے سچے مومن ہیں، یہ تو وہ پکے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ شہید ہو گئے، کچھ شہادت کا انتظار کر رہے، انتظار میں ہے شہادت کی، کب وقت آئے کب اللہ جل شانہ سے ملاقات. تو صحابہ وہ تھے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ پہ یقین کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بوڑھا مسافر آیا تھا کافر، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نبی تو تجھے نہیں مانتا پر بڈھا آدمی ہوں، کمزور ہوں،
گھر میرا بڑا دور ہے، منزل بڑی دور ہے، میرا ایک سوال ہے وہ آپ پورا کر دیں۔ آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا ایک اونٹنی یا اونٹ دے دو، سوار ہو کر میں پہنچ جاؤں، بوڑھا آدمی ہوں، گھر بڑا دور ہے۔ میرے تیرے جیسا ہوتا نا تو فوراً کہتا ہم نے تیرے لیے یہاں اونٹ رکھے ہوئے ہیں، تیرے لیے پال رکھے ہیں، ہمارے پاس تو پہلے کمی ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ، کافر کے ساتھ سلوک دیکھ، کھڑے ہو گئے اور فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کر کے، اور لوگوں تم میں کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی حضور کے حوالے کر دی، حضور نے لے کر اس مسافر کو دے دی۔ اب وہ کہنے لگا کہ نبی اللہ ہوں تو میں کافر، میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، مجھے کپڑا بھی دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا کپڑا اتار کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس مسافر کو دے دیا۔ اب وہ کہنے لگا جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے بھوک بڑی لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اگر تم جیسا وہاں کوئی حاکم تائی ہوتا، جوتا اٹھا کر کھڑا ہو جاتا، انگلی پکڑتے پکڑتے بازو پکڑ لیا۔ سواری مل گئی، کپڑا یاد آ گیا، کپڑا مل گیا تو کھانا، یہاں کوئی ولیمہ ہو رہا ہے کسی کا؟ دھکے دے دیتے۔ قربان جاؤں اس ذات پہ جس کے اخلاق کی پروردگار عالم نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب تیرے اخلاق کی مجھ خدا کو قسم ہے۔ آپ تیسری مرتبہ بھی صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کون ہے جو آج مجھے کھانا دے؟ میں کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سوال کا 340 یا 350 صحابہ کرام کی جماعت تھی، اس سوال کا جواب نہ ملا۔ اور کیوں نہیں ملا؟ اس وجہ سے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ سارے مجمع کا فاقہ ہے، امام الانبیاء کا بھی فاقہ ہے اور مجمع کا بھی فاقہ ہے، کوئی جواب نہ ملا۔ سلمان فارسی سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میں تجھے ایسی جگہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور مل جائے گا۔ وہ سیدھا لے کر آیا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ سیدہ بطول کے دروازے پہ آ کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ اَنُطْعِمُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ مسافر ہے، بھوکا ہے، کھانا چاہیے، تیرے دروازے سے کھانا مانگتے ہیں۔ اندر سے جواب ملا اللہ کے نام کو برکت ہے، گلی میں کھیل رہے ہوں گے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھو، 4 دن کے فاقے نے چاند جیسے بچوں کی شکل بدل دی۔ فاقہ ہے، گھر میں بھوک ہے۔ جب واپس ہونے لگے تو سیدہ بطول نے اپنی چادر اتار کر دروازے پہ بھیج دی کہ یہ چادر بیچ آؤ شمعون یہودی کے پاس اور اس سے غلہ لے کے آؤ،
اور میں پیس کر پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. کالی کملی والی کی بیٹی کے دروازے سے مسافر بھوکا چلا جائے میری شان کے خلاف. چنانچہ چادر لے کے یہودی کے پاس گئے اور اس کو بتا دیا کہ یہ خاتون جنت کی چادر ہے اور غلہ مانگا ہے اور اسے گروی رکھو. علماء کرام نے لکھا کہ غلہ تولتا بھی جاتا ہے یہودی اور روتا بھی جاتا ہے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میری تورات میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کے دروازے پہ مسافر آئے گا پھر اس کی لخت جگر کے دروازے پہ آئے گا اس کے گھر میں بھی فاقہ ہوگا اور وہ بھوکے مسافر کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر یہودی پہ گروی رکھے گی مسافر کا پیٹ بھرے گی. میں رو رہا ہوں آئے افسوس وہ یہودی میں نکلا. غلہ دے دیا اور غلہ دے کے کہنے لگا جب میری کتاب نے تصدیق کر دی اور میرے گھر سے وہ بات نکلی جو ہم اپنی کتاب میں پڑھتے تھے سلمان اب غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا مجھے ڈر ہے کہیں میرا دم نہ نکل جائے جلدی کر مجھے دربار رسالت میں لے کے چل. کیوں؟ اس لیے کہتا چلو ڈھونڈی غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے. چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. جلدی لے چلو مجھے کلمہ پڑھاؤ ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے میری کفر پہ موت آ جائے. تمام صحابہ کرام حیران ہے پریشان ہے بھوک اور دھوپ کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں گر رہے ہیں دھڑا دھڑ مگر کوئی انکار نہیں کرتا. قرآن خود گواہی ہے گواہی دیتا ہے کہتا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. سچے لوگ پکے لوگ مومن لوگ کون ان کا مقابلہ کرے. اور پھر مدینے پاک میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. خدا کی قسم مدینے کی ہوا نرالی مدینے کی گلیاں نرالی مدینے کا پانی نرالا مدینے کی مٹی نرالی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں 3 میل کے ایریے میں مدینے شہر میں کبھی پیشاب نہ کیا کہ ایسی جگہ نہ ہو جائے جہاں کالی کملی والے کے قدم مبارک لگا ہو. ہم تو مدینے کی مٹی کا بھی ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں عظمت کرتے ہیں. مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی گود میں بلی بیٹھی ہے ہاتھ پھیر رہے ہیں. ایک بمبئی کا سیٹھ آیا مرید ہونے کے لیے آیا دیکھ کر واپس ہونے لگا. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے کہ سنا تھا بڑا نیک آدمی ہے بڑا اولی اللہ ہے حسین احمد مگر آپ تو بلی سے کھیل رہے ہیں مجھے کیا سکھاؤ گے. فرمانے لگے اور اللہ والے یہ بلی بھی میں مدینے سے لایا. یہ وہ بلی ہے جو گنبد خضرا کے چاروں طرف گھومنے والی ہے مسجد نبوی کے چاروں طرف گھومنے والی ہے. ان حضرات نے سب کچھ دیکھا. یہ ابھی 3را-4تھا سال ہے. آپ لوگ ہم سے زیادہ اخبار پڑھتے ہیں. ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو سارے اخبار ہم خرید دیں. اور اخبار میں کون سا اسلامی قانون یا قرآن کی بات چھپی ہوئی ہے؟ مسلمانوں کا اخبار بھی یہی ہوگا.
وہاں لڑکی اغوا ہو گئی، وہاں قتل ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا۔ میں تو خدا کی قسم اخبار سنتا ہوں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یہ تیرے اخبار ہندوستان جاتے ہیں، ارے ہندوستان کے چورے، ہندوستان کے چمار، ہندوستان کے سکھ، ہندوستان کے کراڑ اور بڑیے یہ اخبار پڑھ کے تیری طرف منہ کر کے کیا تھوکتے ہوں گے؟ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے بارے میں امریکہ کا یہودی کیا سوچتا ہوگا، روس کا یہودی کیا سوچتا ہوگا، یورپ کا عیسائی کیا خیال کرتا ہوگا، ہندوستان کا ہندو کیا سوچتا ہوگا کہ ان کا نبی تو وہ ہے کہ اگر نظر اٹھائے بیت اللہ گھوم جائے، انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑ پھٹ جائے، اشارہ کرے درخت جڑوں سے اکھڑ کے آ جائے، اور امت کا یہ عالم ہے کہ چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ ہم نے قرآن کا کیا تحفظ کیا؟ پاکستان کے 20-21 شہروں میں سال 2 سال پہلے خدا کے قرآن کو آگ لگائی گئی، جلایا گیا، بے ادبی کی گئی۔ پنجاب کے ایک شہر میں کسی بدبخت نے کسی عورت کو بتایا، بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، کہ تو قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر۔ اس بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ یہ کلام الہی ہے، عرش عظیم سے آیا ہوا کلام ہے، اللہ جل شانہ کا کلام ہے، مصطفیٰ کریم کا سنبھالا ہوا کلام ہے، سینے سے لگایا ہوا کلام ہے، میں اس کی بے ادبی تو نہ کروں۔ غسل خانے میں بالٹی رکھی، صابن رکھا، پانی رکھا، جب قرآن کریم پہ جوتوں سمیت چڑھ کے بیٹھی، گھر والوں نے، محلے والوں نے چیخ سنی، چنگار سنی، آ کے دیکھا غسل خانے میں خنزیر کھڑا ہے۔ آواز آئی، وہ قرآن کو اتنا بے وارثہ سمجھے، اس کا کوئی وارث نہیں۔ تیرے بسترے پہ جوتوں سمیت چڑھ جائے تجھے برا لگے، تیرے چپس پہ سمیت کو چڑھ جائے تجھے برا لگے، تیرے دسترخوان پہ اگر کوئی جوتوں سمیت چڑھ جائے تجھے برا لگے، اور میں خدا کا کلام ہوں، اتنی بڑی توہین تم نے کیا سمجھا؟ اس کلام کا کوئی وارث نہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا، آنکھوں سے دیکھو، چاہے شہزادی کا پہنا ہوا کپڑا ہو، کتنی حسینہ پہننے والی ہو، پھر کپڑا ہی ہے۔ اور جو کپڑا جزدان بن کر قرآن کریم سے لپٹ گیا، جس نے قرآن سے یاری لگا لی، جس نے قرآن سے سینہ ملا لیا، جس نے قرآن کو اپنے بغل میں دے لیا، خدا کی قسم اس کپڑے کی بھی اتنی عظمت ہو گئی، اب اگر تم قرآن چومو گے پہلے کپڑا چوما جائے گا۔ جو گتا کارٹون میں لگتا ہے، ہزاروں گتے جلتے ہیں، گلیوں میں کوڑوں پہ پڑے ہیں، گند پہ پڑے ہیں، جس گتے نے قرآن سے یاری لگا لی، قرآن سے جفی پا لی، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، خدا کی قسم اس گتے کی بھی عظمت ہو گئی۔ جو دھاگا قرآن کی جز بندی میں سلائی میں آ گیا، اس دھاگے کی بھی عظمت ہو گئی۔ جو کاغذ قرآن کے کام آ گیا، اس قرآن کا بھی ادب ہو گیا۔ جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا، اس سیاہی کا بھی مقام بلند ہو گیا۔ ارے گتا مرتبے والا بن گیا، کپڑا مرتبے والا بن گیا، اخبار مرتبے والا بن گیا، کاغذ مرتبے اگر تو قرآن کو سینے سے لگا لے تو مرتبے والا نہیں بنے گا۔ بھول گئے ہم وہ داستان جو صحابہ کرام نے اس دنیا میں چھوڑی تھی۔ تو ام تمیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خالد کی گھر والی نے جب دیکھا کہ ٹوپی تو گھر میں چھوڑ گئے۔ اگر ہمارے تمہارے یہاں کی کوئی خاتون ہوتی، گلی میں کھڑی ہو کے شور مچاتی، ارے آئیو، ارے آئیو، ارے آئیو، بھائی بھائی، ارے یہ ٹوپی پہنچانا، ارے مر گئے ہمارے، تباہ ہو گئے، اصل چیز رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رونے دھونے سے کیا ہوتا ہے۔ تلوار لی، گھوڑا لیا، بغل میں ٹوپی دبائی، چادر سر پہ لی، سر پٹ گھوڑے کو دوڑا دیا، خود پہنچا کے آؤں گی۔ صحابہ ابھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش نوجوان گھوڑے کو
تیزی سے دوڑایا جا رہا ہے. صحابہ کہنے لگے کوئی جاسوس ہوگا دشمنوں کا، اسے پکڑو. انہوں نے بھی گھوڑے دوڑا دیے. جا کے درمیان میں اسے روکا اور پوچھا کہ برقع پوش نوجوان تو کون ہے؟ کہتی ہے میرا راستہ نہ روکو، ام تمیم خالد کی بیوی ہوں، ٹوپی بھول گئے ہیں وہ پہنچانے چلی ہوں. انہوں نے کہا ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے. کہنے لگی جان دے دوں گی ٹوپی نہیں دوں گی. تم کیا جانو خالد کون ہوتا؟ مجھے بڑی قدر ہے حضرت خالد کی. چنانچہ حضرت خالد اور ان کے ساتھی کافروں کے گھیرے میں کھڑے تھے. ام تمیم نے جا کر حملہ کر دیا، تلوار سے حملہ کر دیا. آج ان عورتوں سے ہم دین کا کام اگر لیں تو ہم سے زیادہ کام کر سکتی ہیں. جس کو کلمہ صحیح ہو وہ دوسروں کا کلمہ صحیح کرانے کی کوشش کریں. اندازہ لگاؤ اگر کسی کی ماں آنکھوں کے سامنے جہنم میں جلے تو اسے تکلیف کتنی ہوگی. وہ اپنی ماں کو آگ سے بچانے کے لیے اس کا کلمہ صحیح کیوں نہیں کراتا؟ اس کی سبحانک اللہ صحیح کیوں نہیں کراتا؟ اس کو درود شریف صحیح کیوں نہیں کراتا؟ اس کی تمام تر ضروریات دینی جو ہے وہ پوری کرانی چاہیے تاکہ میری اماں ہو کر جہنم میں نہ جائے. ام تمیم نے حملہ کر دیا اور خالد کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے؟ جب گھوڑا آگے لے کے گئی ام تمیم روک کے کہنے لگا اللہ والے تو کون ہے؟ تو نے تو کافروں کی جڑیں کاٹ ماری. نقاب اٹھا کے کہنے لگی او خالد میں تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی پہنچانے آئی ہو جو تم بھول آئے ہو. بہادر مرد بہادر عورتیں ہوا کرتی. آج کل تو جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسی ہماری عورتیں. اگر بچے کے بارے میں ماں کو یہ پتا ہو کہ سینما میں گیا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہی ہے 12 بج چکے ہیں ابھی آیا نہیں لڑکا بھی. اور اگر مسجد میں دیر سے آ جائے کل سے مت جانا، تم مسجد میں جا کے ملا کے پاس بیٹھ جاتے ہو. مسجد میں گیا بس بیٹا تو ماں کو تکلیف ہے، فلم میں جائے تو کوئی تکلیف نہیں. قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو بھیجا کرو. خدا کی قسم تم قبر میں ہوگے تمہارے بچے اگر 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر بخش دیں گے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم 3 مرتبہ قل ہو اللہ تیری اولاد پڑھے گی میں پورے قرآن کا ثواب تمہیں پہنچا دوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے جو دیوانگی کا اظہار کیا، جو پروانہ ہونے کا ثبوت دیا، جو غلام ہونے کا ثبوت دیا، وہ کون اس دنیا کی تاریخ میں ثبوت دے سکتا ہے؟ صحابہ کرام غزوہ خندق میں بے ہوش پڑے. قرآن گواہ ہے ایک کی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکلا جس سے نبی اور اللہ کی شکایت معلوم ہوتی. صدق اللہ و رسولہ، سچ فرمایا ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے کہ کافر کا کوئی اعتبار نہیں. ایک صحابی کے ہاتھوں، توجہ ہے سب کی بھائی، ایک صحابی کے ہاتھوں نبی کے غلام کے ہاتھوں کافروں کا بہت بڑا بہادر شیر مارا گیا اسی لڑائی میں، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں قرآن کریم میں سے. یہ ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا میں، یہ جاسوسی کا ناول نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ تمہیں بتلا رہا ہوں. اللہ سب کو نصیب فرمائے. کافر بہادر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا کہ نوجوان. کافروں کو پتا چل گیا کہ ہمارے بہادر کی لاش ان کے پاس ہے. آئے اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے 10,000 لے لو، ہمارے بہادر کی لاش ہمیں موڑ کے دے دو. 10,000 روپیہ لے لو، ہماری لاش دے دو ہمیں. وہ تو لاش کے خواہش مند تھے، ادھر بھوک تھی، پیاس تھی، تنگی تھی، ہتھیاروں کی کمی ہے، تو عقل کے اعتبار سے چاہیے تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاؤ 10 نہیں ہم تو 20 لیں گے.
تاکہ ان کے کام آتے. ارے صحابہ کی بھوک دور ہوتی, صحابہ کی پیاس دور ہوتی, شہید کا صحابہ کو کفن ملتا, پیغمبر کے پیٹ میں روٹی جاتی. یہ وہی جنگ ہے, یہ وہی جہاد ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا, 2 پتھر باندھ کر آمنہ کے در یتیم مجمع میں صحابہ کرام کے کھڑے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو گھر گئے, جو واقعہ آپ روز سنا کرتے ہیں. آج میرا جو میں سنا رہا ہوں وہ لکھ کے لے جاؤ. وہ اپنے بہادر کی لاش مانگتے تھے. ادھر انہیں روپے کی ضرورت تھی, وہ 10 دیتے تھے, انہیں 20 مانگنا چاہیے تھا. انہیں ضرورت تھی, ان کے پاس روپے کی کمی نہ تھی. مگر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت لے جاؤ, اپنے بہادر کی میت کو مفت لے جاؤ. اور لوگوں, ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں, ہم مردوں کی قیمت نہیں کھا کرتے, اپنے بہادر کی لاش لے جاؤ. جب یہ جواب ملا کفار کو, فوراً آواز آئی, او میرے نبی کے دیوانوں, تم سارے کے سارے ہٹ جاؤ. وقف اللہ, میں خدا کافی. وقف اللہ المؤمنین القتال, ہم تم سب کی طرف سے میں خدا لڑوں گا. تم اتنے متقی, اتنے پرہیزگار, تم اتنے اچھے کہ مردوں کی قیمت نہیں کھاتے. وقف اللہ, میں خدا کافی ہوں, جاؤ میں لڑوں گا, میں جانوں اور یہ کافر جا گیا. قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہر جگہ, ان جانثاروں کی. ارے جو آنکھوں والے تھے, بہادر تھے, ان کا کیا کہنا. صحابہ تو جو معذور تھے ان کی بات بھی نرالی ہے. مدینہ طیبہ میں ایک یہودیہ تھی, شاعرہ, شعر کہا کرتی تھی, اور حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی, ہجو کرتی تھی, توہین کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ وہ عورت اس طرح شعر کہتی ہے, آپ کو رنج ہوا. مغرب کی نماز کا وقت ہے, آپ نے نماز کے فوراً بعد فرمایا, کون ہے اس یہودیہ کو جو قتل کرے, میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس عورت کو کون ہے جو قتل کرے, جو میری توہین کرتی ہے, میں خدا کا محبوب ہوں, میری توہین کرتی ہے اور مجمع کو ہنساتی ہے اور ان کی دل لگی کا سبب بنتی ہے. کون ہے جو اسے قتل کرے, میں اس کو اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو صحابہ کرام سارے سوچنے لگے, پتہ لگائیں گے کہاں رہتی ہے, کس مکان میں ہے, کیا اس کے مکان کا رخ ہے, کیا وہ کون کون اس کے ہمسائے ہیں, کون کون اس کے پڑوسی ہیں. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ صحابی ہے, نابینا, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. 7 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا عبداللہ بن مکتوم کو. یہ وہ صحابی ہے کہ جب قرآن کی آیت پوچھنے آیا اور حضور نے ذرا ترسی کا اظہار فرمایا تو قرآن میں آسمان سے جھڑکی ملی. میرے محبوب ایک نابینا آیا, آپ نے تیوڑی چڑھائی, امیروں کے لیے بیٹھے ہو, میری کبریائی کی قسم میں ان کو قتل پاک کرنے کو تیار. عبداللہ بن مکتوم سجدے میں گر گیا. یہ بات سنی نا, عورت کے قتل والی, مسجد نبوی کے پرلے کونے میں سجدے میں گر گیا, رو رہا, یا اللہ, بدر میں یہ سارے گئے, احد میں یہ سارے گئے, حنین میں گئے, خندق میں گئے, فلانے میں گئے, میں تو معذور نابینا محتاج یہاں تیرے نبی کے شہر مدینے میں پڑا ہوں. یا اللہ
اب تو تلوار چلانے والی بات نہیں، جنت کا وعدہ فرمایا تیرے محبوب نے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے، میں بھی کچھ کر لوں۔ معذور محتاج ہو کر کے بھی تمنا ہے کہ نبی کے فرمان میں داخل ہو جاؤں۔ تم تو سارے بہانے بنا لو گے، ارے بھائی یہ تو نوجوانوں کا کام ہے، منڈے کھنڈوں کا کام ہے، مجھے تو دکان کھولنی ہے، مجھے تو کارخانہ چلانا ہے۔ نبی نہ صحابی، آدھی رات ہوئی، پتا تھا مکان کا، تلوار لے کر دیوار پھاند کے اندر بیڑے میں چلا گیا، سین میں سوئی ہوئی تھی۔ ایسے سے معلوم کر لیا کہ یہ ہے وہ۔ اب تلوار اگر یوں چلا کر مارے تو ڈر ہے، اٹھ کے نہ بھاگ جائے، دکھائی دیتا نہیں، زخمی ہو کر کے نہ بچ جائے۔ سوئی ہوئی عورت کے اوپر تلوار رکھ کے نیچے کو وزن دے دیا، ٹکڑے ہو گئے، اور پھر دیوار پہ چڑھ کر کے آواز نہیں لگائی، نعرہ تکبیر، عبداللہ بن مکتوم زندہ باد۔ یوں لکھا علماء نے، اس عورت کو قتل کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آ کے سجدے میں پڑھ کے پھر بھی رویا، یا اللہ قبول کریو، میں محتاج کی معمولی سی قربانی ہے، تیرے محبوب کے ارشاد میں داخل ہو گیا ہوں، تیری مہربانی ہے، ورنہ میرے پلے کیا۔ اسی کو کہتا کہ یوں کہنے لگے، تیری کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، تو بڑا دینے والا ہے۔ مسجد نبوی میں بھی صحابہ بیٹھے تھے نا، نمازیں پڑھ رہے تھے تہجد کے وقت، پھر یہ نہیں فرمایا کون سا ہے کہ میں عثمان ہوں، بھائی مبارک ہو۔ حج کو لوگ جاتے ہیں نا، تو اگر یوں تو بتانے سے ذرا شرماتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، مجھے مبارکباد دے۔ نے کہا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی حج کا ارادہ ہے، خطا گناہ معاف کر دینا، تاکہ پتہ چل جائے کہ حج کو جا رہا ہے۔ تو نے پہلے تو خطا گناہ نہ معاف کرائی، پہلے تجھے پتا تھا کہ جب تک حج نہ کر لے گا تیری موت نہیں آئے گی۔ ڈھنگ ہے لوگوں کو بتانے کا، یا ایسا میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے بھی گناہ اللہ معاف کرے۔ جی ہاں، جا کس لیے رہا ہوں؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو جا ہی رہا ہوں۔ عبداللہ بن مکتوم نے تہجد پڑھنے والے صحابہ میں سے کسی سے نہیں کہا مبارک ہو، انہوں نے کہا کیا وہ کام کر دیا میں نے، دیکھ لو اللہ نے کرا دیا، ہم محتاج تھے، سبحان اللہ، وہیں سے نعرہ لگتا عبداللہ بن مکتوم زندہ باد۔ بتایا ہی سبق ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال، نہ کہتا پھرا کر لوگوں کو میں نے یوں کیا ہے۔ اس نے تو چھپا لیا، مگر وہ ظاہر کرنے والا کیسے چھپنے دے؟ وہی آ گئی، پیغمبر خدا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خبر دے دی۔ فجر کی نماز ہوئی، سلام پھرا، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا، میں جنتی آدمی کا تمہیں دیدار کراؤں گا، بہشتی آدمی کی زیارت کراؤں گا، ٹھہر جاؤ۔ صحابہ بڑے حیران ہیں کہ آج کس کا نمبر لگا، بھائی کون ایسا خوش نصیب ہے؟ اربوں قریب پرلی طرف کونے میں بیٹھا ہے۔ یوں لکھا علماء نے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ہاتھ پکڑ کے لا کے سامنے کھڑا کر دیا، مدینے والوں زیارت کرو، یہ ہے وہ جنتی جس نے اس یہودیہ کو قتل کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام کے